عباس صاحب آپ بڑے کمفرٹیبل تھے انتخابات سے پہلے بھی کہ جیت ہو جائے گی، جیت تو ہو گئی ہے، جیسے ہوئی ہے مشکلات سے ہوئی ہے، سوالات اٹھے ہیں، چیلنجز آئے ہیں، جو بھی آیا ہے حکومت تو بنا رہے ہیں، لیکن حکومت بنانے سے پہلے سب سے پہلے ذرا وفاق کی طرف چلتے ہیں پھر پنجاب کی طرف چلیں گے۔ حکومت بنانے سے پہلے ہی ایم کیو ایم کے شکوے آنا شروع ہو گئے سامنے کہ دیکھیں جی جیسے ہی پیپلز پارٹی سے بات ہوئی ہے پی ایم ایل این کے انداز ہی بدل گئے، ابھی حکومت بنی نہیں ہے، کتنی ساری جماعتوں نے بنانا ہے۔ آپ کو یاد ہے پہلے پی ٹی آئی کہا کرتی تھی یہ بھانمتی کا کنبہ ہوگا، تو اب بھی یہ بھانمتی کا کنبہ ہوگا؟ نہیں، یہ ایسی باتیں ہیں جیسے پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں ہو رہا تھا نا، تو سارے انٹلیکچوئلز یہی باتیں کر رہے تھے جیسے آپ کر رہی ہیں، تو یہ تو آپ یہ بات نہیں کریں گی تو خبر کیسے بنے گی؟ میں تو میں نے تو خبر نہیں بنا رہی نا، میں نے تو آپ کو بتانا ہے کہ حقائق کیا ہیں۔ حقائق یہ ہیں کہ 3 جماعتی اتحاد ہے، باقی ایک آدھ کوئی جو ہے وہ کیا تحریک عدم استحکام ہے کیا ہے، استحکام پاکستان، آپ اس کو تحریک عدم استحکام بنا رہے ہیں عباس صاحب، اپنے اتحادیوں کو آپ کہہ رہے ہیں وہ عدم استحکام پھیلائیں گے؟ نہیں میرے منہ سے نکل کے آپ اس کو خبر بنا لیں، چلے اس کو بنا لیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں ایم کیو ایم پاکستان پیپلز پارٹی یہ میٹر کرتی ہیں اور یہ ٹک ٹک ہوتی ہے، یہ لگی رہتی ہیں چیزیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی میں اتحاد ہو گیا، اس سے پہلے یہی ہو رہا تھا، نہیں جی وہ ناراض ہو گیا، نہیں انہوں نے یہ مانگ لیا ہے، نہیں آپ میرے پروگرامات اٹھا کے دیکھیں، میں نے کہا انشاءاللہ تعالی گورنمنٹ ہم 29 تاریخ سے پہلے فارم کر لیں گے، ٹھیک ہے، مرکز میں بھی اور صوبے میں بھی، صحیح، تو وہ سارا کچھ ہو رہا ہے اسی طرح روٹین کے ساتھ ہو جائے گا۔ لیکن ساری صورتحال میں نواز شریف صاحب کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں، کدھر ہیں آج کل نواز شریف آپ کہاں دیکھنی چاہتی ہیں؟ وہ مین فیڈرل کیپٹل کے اندر ہوں، وہ تو اپنے جاتی عمرہ میں ہے نا۔ کیپٹل میں کیا لینے، دیکھیں نا کیپٹل کی ابھی باری نہیں آئی، جس دن ووٹ کے دن آئے گا وہ ووٹ دینے آئیں گے، اوتھ لینے آئیں گے، ٹھیک ہے، وہ اوتھ لیں گے، کیوں نہیں لیں گے، اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہوں گے اور ان کی اب یہی نامزدگی لیڈر آف ہاؤس ان کی قیادت کے اندر بیٹھیں گے نواز شریف صاحب، از دیٹ سو؟ قیادت تو میاں نواز شریف کی ہے بھئی، آپ دیکھیں نا، آپ میاں نواز شریف کی جو قیادت ہے اسی قیادت کے نیچے مریم نواز صاحب ہے، اسی قیادت کے نیچے شہباز شریف صاحب ہے۔ سو بیسیکلی حکومت چلا رہے ہوں گے نواز شریف صاحب اور یہ صرف فیسز ہوں گے، از دیٹ سو عباس صاحب؟ نہیں یہ آپ کو کس نے کہتی ہے؟ میں تو پوچھ رہی ہوں آپ سے، یہ تو آپ شام کے زمین والی باتیں کر رہی ہیں، میں تو پوچھ رہی ہوں آپ سے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لیڈر تو وہی ہیں اور لیڈر آف دا ہاؤس تو شہباز شریف صاحب۔ دیکھیں کہنے سے مراد یہ ہے کہ پاکستان مسلم نواز جسے ہر گھر کا ایک بڑا ہوتا ہے، اس طرح پاکستان مسلم نواز کا جو بڑا ہے وہ میاں نواز شریف ہے، ان کی مشاورت سے پہلے بھی فیصلے ہوتے تھے، آج بھی فیصلے ہوں گے۔ اچھا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ذرا ڈس اپوائنٹڈ تھے اس لیے وہ پس پش چلے گئے، نہیں تو اس سے پہلے جب وہ اکتوبر میں آئے ہیں اور تب سے لے کر انتخابات کے دن تک بلکہ نتائج آنے تک تو یہی کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف صاحب از دا کینڈیڈیٹ فار پی ایم ایل این۔ پہلے یہ بتائیں جب سے وہ آئے وہ ایکٹیو تھے نا الیکشن تک؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اتنے ایکٹیو نہیں تھے جتنے ان کو ہونا چاہیے۔ اندازہ لگائیں آپ، پھر وہ بھی ایکٹیو نہیں تھے، اب بھی چلیں ایکٹیو نہیں ایکٹیو مان لیں تو پھر کیا؟ اب چھوڑیں میری بات سنیں، فیصلے ہو گئے، مسلم لیگ نواز فیڈرل میں گورنمنٹ بنا رہی ہے، صوبے میں گورنمنٹ بنا رہی ہے، اب ہم مجھ سے یہ پوچھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کیسا رہے گا؟ چھوڑے وہ میں بعد میں پوچھوں گی، میں تو نواز شریف صاحب کی نواز شریف صاحب کا میں نے آپ کو بتا دی ہے، جاننا چاہ رہی ہوں، اب اس میں سے پتہ نہیں آپ کیا نکالنا چاہتی ہیں مجھے نہیں پتا۔ لیکن نواز شریف صاحب یوزلی اچھے خاصے پردے کے سامنے ہوتے ہیں، تو پردے کے سامنے ہے نا، کیا جوڑ توڑ چل رہی ہے پیچھے پس پش؟ کوئی نہیں، وہ انہوں نے ساری جوڑ توڑ کر لی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ایگریمنٹ ہو گیا۔ دیکھیں نواز شریف صاحب اس ملک کے لیے ایک بلیسنگ ہے، بلیسنگ کیسے ہے کہ اس ملک کے اندر اس وقت سب سے پہلے سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے۔ وہ نواز شریف کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے پاکستان کے اندر جو اس کو قائم کر سکے۔ اب اچکزئی صاحب ہوں، مینگل صاحب ہوں، بگاڑا صاحب ہوں، یا اور ریجنل پارٹیز جو ہیں سندھ کی وہ ہوں، بلوچستان کی اور ریجنل پارٹیز ہوں، سب ہمیشہ میاں نواز شریف کی طرف دیکھتی ہیں، ان کی قیادت کی طرف دیکھتی ہیں۔ ان کا یہاں پہ موجود ہونا انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے اس حکومت کی ترجیح میں شامل ہوگا کہ اس ملک میں سیاسی استحکام کو پیدا کیا جائے۔ اگر یہی صورتحال پیدا کرنی ہے، یہی حالات پیدا کرنے ہیں ایک پارٹی کی طرف سے جو ملک دشمنی پہ مبنی ہے، یعنی پہلے وہ کہتے تھے کہ امریکہ نے ہماری حکومت گرائی، اب وہ امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں، فی الحال تو آئی ایم ایف کی طرف خط جا رہا ہے۔ سنیں ذرا تھوڑے لوگوں کو بتانے دیا کریں۔ اسی طرح آئی ایم ایف کو خط لکھنا یہ بھی ملک دشمنی ہے، ہنڈی کے ذریعے پیسے منگوانا یہ بھی ملک دشمنی تھا، اس کے علاوہ بجلی کے بلوں کو آگ لگانا یہ بھی ملک دشمنی تھا، یہ بھی ملک دشمنی تھا کہ آپ کسی صورت ٹیکس ادا نہ کریں، یہ بھی ملک دشمنی تھا۔ یعنی میں اگر ملک کا قائد بن جاؤں، لیڈر بن جاؤں، یعنی پرائم منسٹر بن جاؤں،
تو پھر تو سارا کچھ ٹھیک ہے، ورنہ ملک جائے بھاڑ میں خدا نہ خواستہ۔ کہنے سے مراد یہ اس ایجنڈے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ نواز شریف آج ادھر ہیں، لاہور ہیں، کراچی ہیں، پشاور ہیں، اس ایشو کو چھوڑ کے آپ دیکھیں کہ میں خواتین سے مخاطب ہوں، اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے مخاطب ہوں کہ جو عراق، ایران اور لیبیا کے بڑے بڑے امیر لوگوں کی خانزادیاں تھیں نا، وہ آج کیمپوں سے باہر ہاتھ رکھ کے 3 وقت کا کھانا مانگ رہی ہیں۔ تو اگر ہم نے صرف یہی چسکا لینا ہے اس چسکے کے اوپر، تو پھر آپ بٹ واضح صاحب کاؤنٹر میں وہ لوگ بھی آپ کے اوپر بہت سارے دشمنی کے الزام لگاتے ہیں، کیا آپ جی نریندر مودی صاحب سے بڑے وہ تعلقات بڑھا رہے تھے، پھر وہ کہتے ہیں کرپشن آپ نے کی، پھر وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں آپ لوگوں نے حکومت ان کی نہیں چلنے دی اس لیے دشمنی آپ نے بھی کی۔ پہلے سنیں نا، کبھی ہم نے کہا ٹیکس نہ دیں، کبھی ہم نے بجلی کے بلوں کو آگ لگائی، کبھی IMF کو دشمنی میں خط لکھا، کبھی امریکہ سے دھاندلی پہ ہم نے مدد مانگی، خدا کا نام لے، کبھی GHQ پہ حملہ کیا، کبھی شہداء کے مجسموں کو توڑا، سنتی جائے نا، کبھی ہم نے کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگائی، کبھی ہم نے ریڈیو پاکستان کو جلایا، کبھی PTV پہ حملہ کیا، کبھی میٹرو اسٹیشن کو جلایا۔ یہ سارا کچھ ہم نے کبھی نہیں کیا، ہم نے نہیں، 76 سالہ پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیا۔ That is true. That I agree with.